صحابہ کی فضیلت کا معیار۔ ہم نے متکلم کی تعریف یہ کی ہے کہ جس طرح محافظ حاجیوں کا مال و متاع عرب بدوؤں کے دستبرد سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح متکلم بدعتیوں کے فاسد اور الجھے ہوئے خیال سے عوام کے عقیدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور فقہ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ اس قانون کا محافظ ہوتا ہے جس کے ذریعے حاکم وقت مخلوق پر کنٹرول کر سکے۔ ہم نے لکھا ہے کہ علم دین کی بنسبت یہ دونوں علوم کچھ زیادہ اعلیٰ و عرفہ نہیں ہیں۔ یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی علماء مشہور و معروف ہیں وہ متکلم ہیں یا فقیہ ہیں، آپ ان کا درجہ کیسے گھٹا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کا مدلل جواب ہے، لیکن پہلے ایک تمہید سن لیجئے۔ اصل بات یہ ہے کہ حق کے لیے لوگ معیار نہیں ہیں، یعنی یہ بات معیار نہیں بن سکتی کیونکہ فلاں شخص اس درجے کا ہے تو وہ علم بھی اس درجے کا ہوگا جسے وہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ پہلے ہمیں حق کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد اس معیار پر لوگوں کو پرکھنا چاہیے، بشرط یہ کہ ہم راہ حق پر چلنا پسند کرتے ہوں، اور اگر محض تقلید ہمارا شیوا ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے حالات اور ان کے مراتب کی بلندی پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ جتنے بھی اہل علم آپ کی رائے میں بلند درجات پر فائز ہیں، ان سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام کا درجہ سب سے بڑا ہے، نہ ان کی راہ کا کوئی مسافر ہو سکتا ہے اور نہ ان کی گرد کو پہنچ سکتا ہے۔ ان کی یہ فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہیں تھی بلکہ علم آخرت سے تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے تمام صحابہ پر فضیلت محض اس لیے حاصل نہیں تھی کہ وہ زیادہ روزے رکھتے تھے، بکثرت نماز پڑھتے تھے یا روایات زیادہ بیان کیا کرتے تھے، نہ اس لیے تھی کہ وہ فن فتویٰ اور علم کلام میں ماہر تھے، بلکہ یہ فضیلت ان علوم کی وجہ سے تھی جو ان کے سینے میں پوشیدہ تھے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شہادت دی ہے، جو کہ ترمذی میں ابو بکر بن عبداللہ المزنی کی روایت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس راز کی تلاش و جستجو کریں جو جوہر نفیس یا در مکنون ہے اور جس کی فضیلت پر بعض اسباب کی بنا پر اکثر لوگ متفق نظر آتے ہیں۔ اس کی بات جانے دیں، یہ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہزاروں صحابہ چھوڑے جو عالم باللہ تھے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فن کلام میں ماہر ہو۔ 10-12 صحابہ کرام کے علاوہ کسی بھی صحابی نے اپنے آپ کو مفتی نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبار صحابہ میں سے تھے۔ جب ان سے کوئی فتویٰ معلوم کرتا تو یہ فرماتے کہ فلاں والی یا حاکم کے پاس جاؤ جس نے لوگوں کے معاملات اپنے ذمے لے رکھے ہیں، اور اپنے اس سوال کو بھی اس کی گردن میں ڈال دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں یہ اشارہ ہے کہ احکام و مسائل میں فتویٰ دینا حکومت و سلطنت کے تابع ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تو بڑے بڑے صحابہ حیات ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری مراد علم فتویٰ یا علم الاحکام نہیں بلکہ علم باری تعالی ہے۔ بھلا بتائیے، کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد علم کلام سے تھی؟ ہرگز نہیں۔ پھر تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس علم کے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے جس کے 9 حصے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رخصت ہو گئے تھے؟ پھر یہ بھی تو دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہوں نے دین میں بحث و مباحثے کی راہ مسدود کر دی تھی۔ چنانچہ جب دبی نے آپ سے ایسی 2 قرآنی آیتوں کے بارے میں سوال کیا جو ایک دوسرے کی مخالف تھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑے لگوائے، اس سے ملنا ترک کر دیا اور لوگوں کو بھی ملنے سے منع کر دیا۔ کیا شہرت فضیلت کا معیار ہے؟ آپ کا یہ کہنا بھی محل نظر ہے کہ مشہور علماء، فقہا اور متکلمین کی بڑی تعداد ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے، اور جس چیز سے دنیا کے لوگوں میں شہرت ہوتی ہے وہ اور چیز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت تو خلافت کی وجہ سے تھی اور فضیلت اس علم کی وجہ سے جو ان کے دل میں محفوظ تھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کا سبب سیاست تھی اور
فضیلت اس علم کی وجہ سے تھی جس کے 10 میں سے 9 حصے آپ کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور اپنی رعایا پر شفقت اور ان کے ساتھ عدل و انصاف میں تقرب الہی حاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک مخفی امر تھا، ورنہ آپ کے ظاہری اعمال ایسے تھے کہ وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے تھے جو طالب دنیا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ شہرت ایسے امر میں ہوتی ہے جو مہلک ہو، اور فضیلت ایسے امر میں ہوتی ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو۔ اس کا تعلق بس دل سے ہے۔ فقہا اور متکلمین حکام اور قضات کی طرح ہیں۔ ان میں سے کئی طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ اپنے علم اور فتاوی سے اللہ کا تقرب تلاش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ نام و نمود اور شہرت ان کی منزل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی راضی ہیں، اور انہیں اس لیے آخرت کی فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور فتووں سے میں اللہ تعالی کی قربت تلاش کی ہے اور اپنے علم کے بموجب عمل کیا ہے۔ علم صرف علم ہی سے نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے۔ اس طرح فقہا اور اہل کلام اپنے علم سے خدا تعالی کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح اتباع بھی یہ تقرب حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے علم سے اللہ کے لیے کام کریں۔ اسی طرح اگر بادشاہ اپنی مخلوق کے معاملات صرف اللہ کے لیے دیکھے تو اسے بھی وہی اجر حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ علم دین کا ذمہ دار ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے وہ کام اپنے ذمہ لیے ہیں جس میں وہ خدا تعالی کے قربت کی نیت رکھتا ہے۔ تقرب الہی کے ذرائع، جن ذرائع سے اللہ کی قربت مل سکتی ہے وہ 3 ہیں۔ پہلا، ایک صرف علم، اس علم کو علم مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا، صرف عمل، جیسے بادشاہوں کا عدل کرنا اور لوگوں کا نظم و نسق قائم رکھنا۔ تیسرا، علم اور عمل، یہ طریق آخرت کا علم ہے۔ اس علم کا حامل عالم بھی ہوتا ہے اور عامل بھی۔ اب خود فیصلہ کر لو کہ قیامت کے روز خدا تعالی کے عالموں میں شامل ہونا چاہتے ہو یا عمل کرنے والوں میں، یا دونوں جماعتوں میں۔ آخر الذکر ذریعہ تقرب محض شہرت حاصل کرنے کی خواہش کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شعر ہے، خذ ما تراہ ودع شیئا سمعت به فی طلعت الشمس ما یغنیک عن زحل۔ ترجمہ، جو تم دیکھو اسے اختیار کرو، جو سنو اسے چھوڑ دو، سورج کے سامنے زحل کی کیا ضرورت ہے۔ اکابر فقہا کا ذکر، ہم یہاں پچھلے اکابر فقہا کے وہ حالات بیان کریں گے جنہیں پڑھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ جو لوگ اپنے آپ کو ان کا مقلد اور متبع قرار دیتے ہیں وہ ان پر ظلم کرتے ہیں، اور قیامت میں وہی ان کے بڑے دشمن ہوں گے، اس لیے کہ فقہائے کرام نے اپنے علوم سے حق کی رضا جوئی کے علاوہ اور کوئی مقصد حاصل نہیں کیا۔ ان حالات زندگی میں علماء آخرت کی علامات پائی جاتی تھیں، ان کے حالات زندگی میں علماء آخرت کی علامات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جہاں ہم علماء آخرت کی علامتوں کا ذکر کریں گے وہاں ان بزرگوں کا ذکر خیر بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ علماء محض فقہ کے عالم نہ تھے بلکہ دلوں کے علم میں بھی مشغول تھے، تاہم انہوں نے علم باطن میں تدریس یا تصنیف کی مشغولیت اختیار نہیں کی، جس طرح صحابہ نے فقہ کی تدریس یا تصنیف کا مشغلہ نہیں اپنایا۔ حالانکہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین علم فتویٰ کے ماہر اور ممتاز فقیہ تھے۔ جو وجوہات ان کی مشغولیتوں میں رکاوٹیں بنی، ان کے ذکر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم فقہائے اسلام کے حالات بیان کرتے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں جو کچھ لکھا ہے وہ ان سلف صالحین کے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہم نے صرف ان لوگوں پر تنقید کی ہے جو اکابر فقہا کی اتباع کا دم بھرتے ہیں اور ان کے مذاہب کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ عمل میں وہ ان کے مخالف ہیں۔ وہ فقہا جو فن فقہ میں ممتاز اور قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے متبعین کی تعداد زیادہ ہیں، 5 ہیں: امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری۔ ان میں سے ہر ایک عالم و عابد و زاہد تھا۔
علوم آخرت کا ماہر، مخلوق کی دنیاوی مصلحتوں کا رمز شناس اور اپنے علوم سے حق کی رضا کا طالب تھا۔ یہ 5 خصوصیات ہیں جو پچھلے فقہائے کرام میں موجود تھیں۔ ان میں سے موجودہ دور کے فقیہوں میں صرف ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، یعنی فقہی فروعات کا بہترین علم۔ باقی 4 خصوصیت کیونکہ صرف علوم آخرت سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ان کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ یہ خصوصیت دنیا سے متعلق ہے، آخرت سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس سے آخرت کی فلاح کا ارادہ کیا جائے، مگر یہ لوگ دنیا کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ محض اس ایک خصوصیت کے سبب وہ اکابر فقہا کے ساتھ اپنی مشابہت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بھلا لوہار ملائکہ کے مشابہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ہم ان ائمہ کرام کے وہ حالات بیان کرتے ہیں جن سے ان 4 خصوصیتوں کا علم ہو۔ جہاں تک فقہ میں مہارت کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عابد ہونے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آپ رات کے 3 حصے کیا کرتے تھے، ایک حصہ علم کے لیے، دوسرا حصہ نماز کے لیے، تیسرا حصہ سونے کے لیے۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور ہر بار نماز ہی میں ختم کیا کرتے تھے۔ بوبتی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، ہر روز ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حسن کرابیسی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی راتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزاری ہیں۔ آپ کا دستور تھا کہ رات کی نماز میں 50 آیتوں سے زیادہ نہ پڑھتے، کبھی 100 آیتیں بھی پڑھ لیتے تھے۔ جب کسی آیت رحمت پر گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس عذاب سے نجات کی دعا فرماتے۔ گویا ان میں خوف اور رجا دونوں موجود تھے۔ اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں قرآنی اسرار و حکم پر کس قدر عبور تھا، اسی لیے تو صرف 50 آیتوں کی تلاوت کا معمول تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 16 برس سے شکم سیر نہیں ہوا، اس لیے کہ پیٹ بھر کھانے سے جسم بھاری ہو جاتا ہے، قلب میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے اس حکیمانہ ارشاد میں شکم سیری کے نقصانات کس طرح بیان کیے ہیں، پھر اس مجاہدے کی داد دیجئے کہ عبادت کی خاطر پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ ظاہر ہے کہ عبادت کی اصل تقلیل طعام ہے۔ آپ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی سچی یا جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ خیال فرمائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر خدا تعالی کی تعظیم کرتے تھے اور جلال خداوندی کا انہیں کس قدر علم تھا۔ آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ خاموش رہے۔ سائل نے عرض کیا، آپ پر خدا کی رحمت ہو، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا، جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ خاموش رہنے میں میری بہتری ہے یا جواب دینے میں، اس وقت تک جواب نہیں دوں گا۔ غور کیجئے کہ آپ اپنی زبان کی کس درجے حفاظت فرماتے تھے، حالانکہ فقہا کے تمام اعضاء میں زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ بے قابو رہتی ہے۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا خاموش رہنا یا بولنا فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے تھا۔ احمد ابن یحییٰ ابن وزیر کہتے ہیں کہ ایک روز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قندیلوں کے بازار سے گزرے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کسی عالم سے الجھ رہا ہے۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اپنے کانوں کو فحش باتیں سننے سے پاک رکھو، جس طرح زبان کو فحش بکنے سے پاک رکھتے ہو، اس لیے کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہے۔ کم عقل آدمی اپنے دماغ میں جو بدترین بات دیکھتا ہے اسے تمہارے دماغ میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کی بات اسی کی طرف لوٹا دی جائے، یعنی اس کی بات پر کان نہ دھرے جائیں، تو سننے والے کی خوش قسمتی میں کوئی شبہ نہیں، جس طرح بولنے والے کی بدبختی میں کوئی شبہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دانشور نے دوسرے دانشور کو خط لکھا کہ اللہ تعالی نے تجھے علم عطا کیا ہے، تو اپنے علم کو گناہوں کی تاریکی سے سیاہ مت کر، ورنہ جس روز اہل علم اپنے علم کی روشنی میں آگے بڑھیں گے تو تاریکیوں کا حصہ بن جائے گا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زہد ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت بھی ہے اور اس کے خالق کی بھی، وہ جھوٹا ہے۔ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ یمن تشریف لے گئے، وہاں سے 10,000 درہم لے کے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ شہر سے باہر ایک گاؤں میں آپ کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا۔ لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے رہے۔ آپ نے جب تک وہ سب درہم لوگوں میں تقسیم نہیں کر دیے، اس وقت تک اسی خیمے میں تشریف فرما رہے۔ ایک روز آپ حمام سے باہر آئے تو امام مالک حمام کو بہت سے مال سے نواز دیا۔ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے کوڑا زمین پر گر پڑا، کسی شخص نے اٹھا کر آپ کو دے دیا، اس کے بدلے میں آپ نے اسے 50 اشرفیاں عنایت فرمائیں۔ آپ کی سخاوت، دریا دلی اور فیاضی بہت مشہور ہے۔ زہد کی اصل سخاوت ہے۔ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اسے خود جدا نہیں کرتا۔ صرف وہی انسان مال و متاع دوسروں کو دے سکتا ہے جس کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقت نہ ہو۔ زہد کے یہی معنی ہیں۔ آپ کے زہد، خوف خدا اور آخرت کے ساتھ اشغال پر یہ واقعات بھی دلالت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے رقت قلب کے بارے میں کوئی روایت بیان کی۔ آپ اسے سن کر بے ہوش ہو گئے۔ لوگ سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، مشاہید وفات پا گئے ہیں۔ سفیان نے کہا، اگر وفات پا گئے تو ان کی یہ موت حد درجہ قابل رشک ہے۔ عبداللہ بن محمد بلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اور عمر بن بنانہ عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کر رہے تھے۔ عمر نے مجھ سے کہا کہ میں نے محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ فصیح اور متقی کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں اور حارث بن لبید صفا کی طرف گئے۔ حارث صالح بن مری کا شاگرد تھا، خوش آواز بھی تھا۔ اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور جب یہ آیت پڑھی، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 21، آیت نمبر 36، یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کو عذر کی اجازت ہوگی، اس لیے عذر بھی نہ کر سکیں گے۔ تو میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، زور سے تڑپے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں جھوٹوں کے ٹھکانے سے، غافلوں کے انکار و اعراض سے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے عارفوں کے قلوب اور شوق ملاقات رکھنے والوں کی گردنیں جھکتی ہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنے جود و سخا کی دولت نصیب فرما، مجھے اپنے روائے کرم سے ڈھانپ لے، ردائے کرم سے ڈھانپ لے، اپنی عظمت کے طفیل میں میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز نہر کے کنارے نماز کے لیے وضو کر رہا تھا کہ ایک صاحب میرے قریب سے گزرے اور فرمانے لگے، بیٹے وضو اچھی طرح کرنا، دنیا و آخرت میں خدا بھی تمہارے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جن کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں۔ میں بھی جلدی جلدی وضو سے فارغ ہوا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تمہیں کچھ کام ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھلا دیجیے۔ فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے نجات پاتا ہے، جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہے وہ تباہی سے بچا رہتا ہے، جو شخص دنیا سے محبت نہیں رکھتا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا، بس یا کچھ اور بتلاؤں؟ میں نے کہا، ضرور۔ فرمایا، جس شخص میں 3 عادتیں ہوں اس کا ایمان کامل ہے۔ ایک یہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھلائے اور خود بھی عمل کرے، دوسرے یہ کہ لوگوں کو برائی سے باز رہنے کی تلقین کرے اور خود بھی باز رہے، اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان کی حفاظت کرے اور ان حدود سے تجاوز نہ کرے۔ پھر فرمایا، اور کچھ بتلاؤں؟ میں نے کہا، ضرور۔ فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، آخرت کی طرف متوجہ رہ اور تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ کو سچا جان۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تیرا حشر نجات پانے والوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحب تھے؟ لوگوں نے کہا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔
ان واقعات میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زہد اور تقوی پوری طرح نمایاں ہے۔ یہ زہد اور خوف خدا علم الہی کی معرفت کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خوف اور زہد بے، سلم اور اجارہ وغیرہ کے احکام و مسائل سے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ آخرت کے علوم سے حاصل کیا تھا۔ یہ علوم قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، کیونکہ اولین اور آخرین کی تمام حکمتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ یہ بات کہ وہ علوم آخرت کے اسرار سے واقف تھے ان حکیمانہ اقوال و ارشادات سے واضح ہے جو ان سے منقول ہیں۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا ریا کیا ہے؟ آپ نے بلا تامل جواب دیا، ریا ایک فتنہ ہے جسے نفسانی خواہشات نے علماء کے دلوں کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے اس فتنے کی طرف اس خیال سے دیکھا کہ دل برائی کی طرف مائل ہے تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اپنے عمل میں عجب کا اندیشہ ہو تو یہ سوچو کہ تم اس عمل سے کس کی رضا کے طالب ہو، کس طرح کا اجر چاہتے ہو، کس عذاب سے خائف ہو، کس نجات کی تمنا کرتے ہو، کون سی مصیبت کو یاد کرتے ہو۔ جب تم ان میں سے کسی ایک میں بھی غور و فکر کرو گے تو وہ عمل تمہاری نظروں میں حقیر ہو جائے گا اور تم عجب کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ غور کیجئے کہ آپ نے کس حسین پیرائے میں ریا کی حقیقت بیان فرمائی اور عجب کا علاج بتلایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بڑے فتنوں میں سے ہیں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نفس کی حفاظت نہ کی اس کے علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ فرمایا علم کے اسرار و معارف وہی شخص سمجھتا ہے جو علم کے عمل کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا ہر آدمی کے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی، اس صورت میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ روایت ہے کہ عبد القاہر ابن عبدالعزیز ایک نیک سیرت اور صاحب تقوی بزرگ تھے۔ وہ امام صاحب سے تقوی وغیرہ کے مسائل معلوم کیا کرتے تھے اور امام صاحب ان کے پاس ان کی بزرگی کی وجہ سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، صبر، امتحان اور تمکین میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ فرمایا تمکین انبیاء کا درجہ ہے اور یہ آزمائش کے بعد ہوتا ہے، آزمائش کے بعد صبر اور اس کے بعد تمکین۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کیا، پھر وقار عنایت فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے امتحان لیا، پھر وقار اور مرتبے سے نوازا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے آزمائش میں مبتلا کیا، پھر حکومت عطا کی۔ تمکین سب سے بلند درجہ ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 56۔ اور ہم نے یوسف کو زمین میں با اختیار بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی بڑی آزمائش کے بعد تمکین عطا کی۔ وَآتَيْنَا مَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 84۔ اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں قرآنی اسرار و حکم پر کتنا زبردست عبور تھا، اور لوگ انبیاء اور اولیاء اللہ کے راستے کے مسافر ہیں، اور جو لوگ انبیاء اور اولیاء اللہ کے راستے کے مسافر ہیں ان کے مقامات سے انہیں پوری واقفیت حاصل تھی۔ یہ سب باتیں آخرت کے علوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی نے آپ سے سوال کیا آدمی عالم کب ہوتا ہے؟ فرمایا اس وقت جب وہ اس علم میں محقق ہو جائے جو وہ جانتا ہے، پھر دوسرے علوم کے لیے کوشاں ہو، اور جو بات وہ نہیں جانتا اس میں غور و فکر کرتا ہو۔ چنانچہ حکیم جالینوس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم ایک مرض کے لیے بہت سی مرکب دوائیں تجویز کرتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا اصل دوا تو ایک ہی ہے، دوسری دوائیں اس لیے لکھی جاتی ہیں تاکہ اس کی تیزی کم ہو جائے، اس لیے کہ بعض مفرد دوائیں زہر قاتل ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ امام شافعی علوم آخرت میں بہت زیادہ درک رکھتے تھے۔ جہاں تک
فقہ سے آپ کی دلچسپی اور فقہی مباحثوں میں آپ کی مشغولیت کا تعلق ہے تو وہ بھی محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے علم سے مستفید ہوں مگر اس کی نسبت میری طرف نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس علم کو ناموری اور شہرت کا ذریعہ قرار نہیں دینا چاہتے تھے بلکہ محض اللہ تعالی کی رضا جوئی کی نیت رکھتے تھے۔ ایک اور موقع پر یہ فرمایا کہ میں نے کبھی کسی سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ خواہش نہیں کی کہ فریق مخالف غلطی کرے۔ ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی سے گفتگو یا بحث کرتا ہوں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ حق میری زبان سے نکلتا ہے یا اس کی زبان سے۔ فرمایا جب میں کسی کے سامنے دلائل کے ساتھ حق بات واضح کرتا ہوں اور وہ قبول کر لیتا ہے تو میں اس کا احترام کرتا ہوں اور اس کی محبت اور عقیدت میرے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جو شخص اتمام حجت کے بعد بھی حق بات تسلیم نہیں کرتا وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے اور میں اس سے ملنا ترک کر دیتا ہوں۔ اس تفصیل سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کل کے لوگ آپ کا اتباع 5 چیزوں میں سے صرف ایک میں کرتے ہیں اور اس میں بھی مکمل اتباع نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ میں نے اور نہ کسی دوسرے نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 برس سے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا نہ کی ہو۔ پہلے دائی دعا کرنے والے اور مدعو جس کے لیے دعا کی گئی ہے کہ مراتب کی بلندی پر غور کیجیے اور پھر موجودہ دور کے علماء پر اس واقعے کا انطباق کیجیے کہ ان دلوں میں آپس میں کتنا بغض و عناد ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ سلف کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس دعوے میں کتنے جھوٹے ہیں۔ پھر اس واقعے کی طرف لوٹیے۔ امام احمد کی اس کثرت سے دعا سے متاثر ہو کر ان کے صاحبزادے نے پوچھا، ابا جان یہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون صاحب تھے جن کے لیے آپ اتنی دعائیں مانگتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹے شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے لیے آفتاب کی طرح تھے اور لوگوں کے لیے صحت کی طرح، بتاؤ ان اوصاف میں ان کا کوئی ثانی ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص قلم دوات ہاتھ میں لے وہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان مند ہے۔ یحییٰ ابن سعید پنبہ فروش کہتے ہیں کہ میں نے 40 برس کی نمازوں میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم عطا کیا اور اس میں انہیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دی۔ امام صاحب کے حالات، فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ہم اس مختصر ذکر پر اکتفا کرتے ہیں جو روایات اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے بیشتر نصر ابن ابراہیم مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ماخوذ ہیں جو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں تصنیف کی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہ 5 صفات موجود تھیں۔ چنانچہ ان سے کسی نے پوچھا، اے مالک طلب علم کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، طلب علم سے بہتر کیا مشغلہ ہو سکتا ہے؟ تم یہ دیکھا کرو کہ کون شخص صبح سے شام تک طلب علم میں مشغول ہے، اگر ایسا کوئی شخص مل جائے تو اس کا ساتھ نہ چھوڑو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم دین کی بے حد تعظیم و توقیر فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی حدیث بیان کرنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے وضو کرتے، مجلس درس کے صدر مقام پر تشریف رکھتے، داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، پروقار طریقے پر بیٹھتے، پھر حدیث بیان فرماتے۔ لوگوں نے اس اہتمام حدیث سے متعلق استفسار کیا تو فرمایا کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہوں۔ آپ کا قول ہے کہ علم ایک نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ نور عطا کرتا ہے، کثرت روایات سے یہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ علم کی یہ تعظیم و توقیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی پوری معرفت حاصل تھی۔
علم سے آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو، چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے باب میں جھگڑے کرنا بیکار چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا، اس وقت آپ سے 48 مسائل دریافت کیے گئے۔ آپ نے 32 کا جواب میں فرمایا میں نہیں جانتا۔ جس کا مقصد علم اللہ کی رضا کے علاوہ بھی کچھ اور ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی لا علمی کا اس طرح اعتراف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نجم ثاقب یعنی روشن ستارے کی طرح ہیں، مجھ پر ان سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ روایت ہے کہ ابو جعفر منصور نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ مکرہ جس سے زبردستی طلاق لی گئی ہو کی طلاق کے بارے میں حدیث بیان مت کرنا۔ پھر ایک شخص سے یہ کہہ دیا کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مکرہ کی طلاق کے متعلق سوال کر۔ جب اس شخص نے سوال کیا تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ جس شخص سے زبردستی طلاق لی گئی ہو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف یعنی حنفی مکتبہ فکر کے مطابق مکرہ کی طلاق ہو جاتی ہے، اور یہاں حاشیے کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا حال اس طرح کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین مہدی نے آپ سے پوچھا آپ کے پاس گھر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن میں تم سے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ میں نے ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی کا نصب ہی اس کا گھر ہے۔ ہارون رشید نے بھی آپ سے گھر کے بارے میں معلوم کیا، آپ نے نفی میں جواب دیا۔ ہارون رشید نے 3000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا ایک مکان خرید لیجئے۔ آپ نے دینار لے لیے لیکن خرچ نہیں کیے۔ جب ہارون رشید نے مدینہ منورہ سے واپسی کا ارادہ کیا تو امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مودہ کی ترغیب دوں جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو قرآن پاک کی ترغیب دی تھی۔ آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو مودہ کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ادھر ادھر شہروں میں جا بسے اور وہ روایات بیان کرتے ہیں، اس لیے حدیث کا علم ہر جگہ پہنچ گیا ہے اور اس اختلاف میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اختلاف امتی رحمہ، اور یہ بیہقی کی حدیث ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ جہاں تک تمہارے ساتھ چلنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اگر لوگ سمجھیں تو مدینہ منورہ ان کے لیے سب شہروں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے المدینۃ تنفی خبثھا کم ینفی الکیر خبث الحدید، مدینہ منورہ اپنا میل اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل دور کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تمہارے دینار ہیں، چاہے لے لو چاہے چھوڑ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے دینار دے کر احسان کیا ہے، اب اس احسان کے بدلے میں مجھے مدینہ منورہ سے دور کرنا چاہتے ہو تو مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ یہ تھا آپ کا زہد۔ روایت ہے کہ جب آپ کے تلامذہ دوسرے شہروں میں پہنچ گئے اور ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں مال آنے لگا تو آپ وہ تمام مال خیر کے کاموں میں خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ اس سخاوت اور فیاضی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت نہ تھی۔ زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو، بلکہ مال کی طرف سے دل بے نیاز ہو، یہی زہد ہے۔ آپ کی سخاوت کا مزید حال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت میں دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر ایک جگہ خراسان کے گھوڑے اور مصر کے خچر دیکھے، تمام گھوڑے اور خچر شاندار تھے۔ میں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کتنے اچھے ہیں یہ؟ فرمایا کہ اے ابو عبداللہ یہ سب میری طرف سے ہدیہ میں قبول کرو۔ میں نے کہا آپ ان میں سے ایک سواری کے لیے ضرور رکھ لیجئے۔ فرمایا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ جس زمین میں اس کا پیغمبر محو خواب ہو میں اس مقدس زمین کو اپنی سواری کے کھروں سے پامال کروں۔ اس واقعے سے نہ صرف سخاوت کا پتہ چلتا ہے کہ تمام گھوڑے اور خچر بیک وقت دے ڈالے، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کا کس قدر احترام کیا کرتے تھے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہارون رشید کے پاس گیا۔ رشید نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لایا کیجیے تاکہ ہمارے لڑکے آپ سے موطا سنیں۔ آپ نے کہا خدا امیر کو عزت دے، یہ علم تم ہی لوگوں سے چلا ہے، اگر تم اس کی عزت کرو گے تو اور لوگ بھی عزت کریں گے، اور تم اس کی تذلیل کرو گے تو دوسرے بھی ایسا ہی کریں گے۔ علم کے پاس جایا کرتے ہیں، علم لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ رشید نے کہا آپ کی رائے صحیح ہے، اور لڑکوں کو حکم دیا کہ مسجد میں جاؤ اور سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر موطا سنو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفی بھی عابد و زاہد اور عارف باللہ تھے۔ وہ خدا سے ڈرنے والے اور اس کی رضا کے خواہاں تھے۔ آپ کی عبادت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ صاحب مروت انسان تھے، نماز بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ حماد ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ تمام رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تمام رات عبادت کرنے کا واقعہ بھی نصیحت آمیز ہے۔ پہلے آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن راستے میں کسی نے اشارہ کر کے دوسرے کو بتلایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں۔ اس روز کے بعد آپ نے تمام رات عبادت کرنے کا معمول بنا لیا۔ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی جتنی عبادت نہ کروں لوگ اتنی بیان کریں۔ دنیا سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ سرکاری عہدوں کی پیشکش تک ٹھکرا دی۔ چنانچہ ربیع ابن عاصم کہتے ہیں کہ مجھے یزید ابن عمر ابن یبیرہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ بیت المال کے نگران بن جائیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اس کی پاداش میں یزید ابن عمر نے ان کو 20 کوڑے لگوائے۔ حکم ابن ہشام ثقفی کہتے ہیں کہ مجھے شام میں امام صاحب کے متعلق بتلایا گیا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ایماندار تھے۔ بادشاہ وقت نے لاکھ چاہا کہ انہیں اپنے خزانے کی کنجیاں سپرد کر دے، انکار کی صورت میں سزا بھی دی، لیکن آپ نے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیاوی عذاب کو ترجیح دی۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امام صاحب کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا ذکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی گئی مگر اس نے پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ محمد ابن شجاع آپ کے کسی شاگرد سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے یہ اطلاع دی کہ امیر المومنین ابو جعفر منصور نے آپ کو 10,000 درہم دینے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے اس پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ جب وہ دن آیا جس دن مال آنے کی توقع تھی، آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور منہ لپیٹ کر بیٹھ گئے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ جب حسن ابن قحطبہ کا قاصد مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تب بھی آپ خاموش رہے۔ کسی شاگرد نے قاصد سے یہ کہہ دیا کہ یہ ہم سے بھی کبھی ایک آدھ بات کر لیتے ہیں، یعنی کم سختی ان کی عادت ہے، تم یہ مال اس مکان کے گوشے میں رکھ دو۔ ایک مدت کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مال و متاع کے لیے وصیت لکھی اور یہ بھی لڑکے سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں اور مجھ کو دفن کر دو تو یہ تھیلی حسن بن قحطبہ کے پاس لے کر جانا اور کہنا کہ یہ تمہاری وہ امانت ہے جو تم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی تھی۔ آپ کے صاحبزادے نے وصیت کی تعمیل کی۔ حسن بن قحطبہ نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت ہو، واقعی وہ اپنے دین کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ان سے عہدہ قضاء پر فائز ہونے کی درخواست کی گئی۔ فرمایا اس عہدے کا اہل نہیں ہوں۔ لوگوں نے پوچھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا اگر میں سچا ہوں تب تو واقع میں اس کے لائق نہیں، اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص عہدہ قضاء کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ علم طریق آخرت میں آپ کی مہارت، خدا تعالیٰ کی معرفت وغیرہ کا حال اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدا تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ دنیا سے بے رغبتی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ کوفہ کے نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام ابو حنیفہ
شریخ نحی کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے، ہمہ وقت کسی فکر میں ڈوبے رہتے۔ یہ سب واقعات بتلاتے ہیں کہ وہ علم باطن میں مشغول رہتے تھے، کیونکہ جس کو خاموشی اور زہد ملا اس کو علم کامل عطا ہوا۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کی تعداد ان تینوں ائمہ کے مقابلے میں کم ہے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین ان سے بھی کم ہیں، لیکن یہ دونوں امام ورع اور تقوی میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہ ساری کتاب ان دونوں کے افعال اور اقوال سے بھری پڑی ہے، اس لیے ہم ان کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اب آپ ان تینوں کے حالات بغور پڑھیں اور سوچیں کہ یہ حالات علم فقہ کی فروعات سلم، اجارہ، ظہار، ایلا اور لعان کے جاننے سے پیدا ہوئے ہیں، یا کسی دوسرے علم سے جو فقہ سے اعلیٰ و اشرف ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ ان حضرات کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تیسرا باب، وہ علوم جنہیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ علم کے حسن و قباح کا معیار۔ اس باب کی ابتدا میں ہم یہ بتلائیں گے کہ بعض علوم برے کیوں ہوتے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ علم کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کو جیسی وہ ہے اسی طرح جاننا۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز علم ہو کر بھی مذموم قبیح ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی علم اس وجہ سے برا نہیں ہوتا کہ وہ علم ہے، بلکہ ان تین وجوہات کی بنا پر بندوں کے حق میں اسے برا کہہ دیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ علم صاحب علم کے حق یا کسی دوسرے کے حق میں مضر ہو، جیسے علم سحر اور طلسمات کی مذمت کی جاتی ہے۔ پہلے علم سحر حق ہے، خود قرآن سے اس کی شہادت ملتی ہے کہ اسے لوگ میاں بیوی میں جدائی کرانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس کی اطلاع دی اور وہ جادو ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے سے نکالا گیا۔ جادو ایک علم ہے جو جواہر کے خواص اور ستاروں کے طلوع و غروب کے حسابی امور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہے، اس طرح کہ ان جواہر سے اس شخص کا پتلا بناتے ہیں جس پر جادو کرنا مقصود ہے، پھر ایک خاص ستارہ نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو اس پتلے پر چند خلاف شرع فحش کفریہ کلمات پڑھتے ہیں اور ان کے ذریعے شیطانوں کی مدد چاہتے ہیں۔ ان سب تدابیر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر مسحور شخص پر عجیب و غریب حالات رونما ہوتے ہیں۔ ان تدابیر کی معرفت اگر برائے معرفت ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر کیونکہ اس علم سے مخلوق کو ضرر پہنچانے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا، اس لیے اسے برا علم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ظالم کسی بزرگ کو قتل کرنے کے در پہ ہو، وہ بزرگ قتل کے خوف سے کہیں جا چھپے ہوں۔ اگر ظالم وہ جگہ معلوم کرنا چاہے جہاں وہ بزرگ چھپے ہوئے ہوں تو یہ بتلانا جائز نہیں بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اس جگہ کی نشاندہی کر دے تو یہ ایک طرح سے حقیقت حال کا اظہار ہے، لیکن اس کے باوجود بتلانا جائز نہیں، کیونکہ اس سے اللہ کے ایک بندے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب علم کے حق میں زیادہ نقصان دہ ہو۔ مثلا علم نجوم بذات خود کوئی برا علم نہیں، کیونکہ اس علم کے دو شعبے ہیں، ایک حساب اور دوسرا احکام۔ جہاں تک حسابی علم نجوم کا تعلق ہے، قرآن پاک نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ چاند اور سورج کی گردش حساب کے مطابق ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 5۔ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالعرجون القديم، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 39۔ اور چاند کے لیے سڑکیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ احکام سے متعلق علم نجوم کا ماحصل یہ ہے کہ علامات و اسباب کی بنیاد پر آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی جائے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نبس دیکھ کر یہ بتلا دے کہ فلاں مرض عنقریب پیدا ہوگا، مگر شریعت نے اس طرح کے علم کو برا قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذا ذکر القدر فامسکوا واذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر اصحابی فامسکوا. اور یہ طبرانی کی حدیث ہے، جب تقدیر کا ذکر ہو خاموش ہو جاؤ، جب ستاروں کا ذکر ہو خاموش رہو، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو خاموش رہو. نیز ارشاد فرمایا اخاف علی امتی بعد ثلاثہ حیف الائمہ والایمان بالنجوم والتکذیب بالقدر. ابن عبد البر کی حدیث ہے، میں اپنے بعد امت پر 3 باتوں سے ڈرتا ہوں، ائمہ کے ظلم سے، ستاروں پر ایمان سے، اور تقدیر کے انکار سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم نجوم بس اتنا سیکھو کہ تمہیں خشکی یا سمندر میں راستہ مل جائے، اس سے زیادہ مت سیکھو. علم نجوم کا مسئلہ. علم نجوم کی ممانعت کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے عقائد متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ جب یہ سنتے ہیں کہ ستاروں کی چال کے بعد فلاں فلاں واقعات پیش آئیں گے تو ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر لیتی ہے کہ ستارے ہی مؤثر حقیقی ہیں، یہی معبود ہیں اور یہی دنیا کے منتظم ہیں، کیونکہ یہ لطیف جواہر آسمان کی بلندیوں پر واقع ہیں، اس لیے دلوں میں ان کی عظمت بھی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ خیر و شر انہی کے ہاتھ میں ہیں. ان اعتقادات کی وجہ سے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے. ضعیف الاعتقاد شخص کی نظر وسائل پر رہتی ہے، لیکن ماہر اور پختہ کار عالم جانتا ہے کہ یہ چاند، سورج اور ستارے سب حکم خداوندی کے تابع ہیں. ضعیف الاعتقاد شخص کی مثال اس ننھی چونٹی کی سی ہے جو کاغذ پر موجود ہو اور قلم سے کاغذ پر سیاہی پھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہو. وہ یہ سمجھتی ہے کہ لکھنا قلم کا فعل ہے. اس کی نظر قلم سے انگلیوں تک، انگلیوں سے ہاتھ تک، ہاتھ سے ارادے تک، ارادے سے لکھنے والے کی قدرت تک، پھر ہاتھ کے بنانے والے تک نہیں پہنچتی. عام لوگوں کی نظر بھی اکثر قریبی اور سطحی ذرائع پر مرکوز رہتی ہے. ان ذرائع سے وہ مسبب الاسباب تک بمشکل پہنچ پاتے ہیں. علم نجوم کی ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نجوم کے احکام یا حوادث سے متعلق اس کی پیشن گوئیاں محض اندازوں پر مبنی ہوتی ہیں. ہر شخص کے حق میں ان کا علم نہ یقینی ہوتا ہے اور نہ ظنی. اس لیے علم نجوم کے ذریعے کوئی حکم لگانا جہل پر حکم لگانے کے برابر ہے. اس صورت میں علم نجوم کی برائی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ محض جہل ہے، اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ علم ہے. جہاں تک حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے کا تعلق ہے تو وہ پیغمبر کا معجزہ ہے. اب یہ علم ختم ہو چکا ہے. اگر نجومی کی کوئی بات کبھی سچی بھی ہو جاتی ہے تو وہ محض اتفاقی حادثہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نجومی مسبب کے کسی ایک سبب سے واقف ہو جاتا ہے، حالانکہ مسبب کا وقوع اس کے بعد بہت سی دوسری شرطوں پر موقوف ہوتا ہے جس سے واقف ہونا انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. اگر اتفاقاً اللہ تعالیٰ باقی شرطوں کو بھی مقدر فرما دے تو نجومی کا دعویٰ صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ شرطیں پوری نہیں ہوتیں تو دعویٰ غلط رہتا ہے. مثلا کوئی شخص پہاڑوں کے اوپر سے بادل اٹھتے ہوئے دیکھ کر محض اندازے سے یہ کہہ دے کہ آج بارش ہوگی، حالانکہ آسمان کے ابر آلود ہونے کی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ بارش ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بارش نہ ہو، دھوپ نکل آئے. معلوم ہوا کہ محض بادلوں کا ہونا ہی بارش کے لیے کافی نہیں ہے، بارش کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح اگر کوئی ملاح ہواؤں کا رخ دیکھ کر یہ دعویٰ کرے کہ کشتی صحیح سلامت گزر جائے گی، اگرچہ وہ ہواؤں کا عادی ہے اور ان کا رخ پہچانتا ہے، لیکن ہواؤں کے کچھ اور مخفی اسباب بھی ہیں جن سے وہ واقف نہیں ہوتا، اس لیے کبھی تو اس کا کہنا ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی یہ اندازہ غلط ثابت ہوتا ہے. علم نجوم کی مخالفت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ غیر ضروری علم ہے. عمر جیسی قیمتی چیز کو ایک بے فائدہ کام میں ضائع کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جس کے چاروں طرف لوگ جمع تھے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بہت بڑا عالم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس چیز کا؟ عرض کیا شعر کا اور عرب کے نسبوں کا. آپ نے فرمایا یہ علم ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جہل ہے جس سے کوئی نقصان نہیں.
اور یہ ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے انما العلم آیہ حکمہ او سنہ قائمہ او فریدۃ عادلہ، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ علم صرف تین ہیں، آیت محکمہ کا علم، جاری سنت کا علم، یا سہام مال و وراثت کی تقسیم کا علم۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ علم نجوم اور اس جیسے دوسرے علوم میں مشغول ہونا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے اور ایسے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوتا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ علم نجوم کا طب اور علم تعبیر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ طب سے انسانی ضرورت وابستہ ہے، دوسرے یہ کہ اس کے اکثر دلائل اتباع کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تعبیر کا علم ہے، مانا کہ وہ قیاسی علم ہے، لیکن اسے نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے، اس میں کسی طرح کا خطرہ یا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ علم نجوم کے مسئلے پر ایک ضمنی گفتگو تھی، بات بعض علوم کے مذموم ہونے کی چل رہی تھی۔ آئیے پھر اس بحث کی طرف لوٹتے ہیں۔ بعض علوم کے ناپسندیدہ اور مذموم ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی ایسے امور میں غور و فکر کرتا ہے جن کا وہ تحمل نہیں کر سکتا یا وہ اس کے حق میں مضر ہوتے ہیں۔ مثلا واضح اور ظاہری علوم کی تحصیل سے پہلے خفیہ اور دقیق علوم کا سیکھنا، مثلا بعض فلاسفہ اور متکلمین نے اسرار الہی سے آگاہ ہونے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ ان میں سے بعض اسرار وہ ہیں جن کا ادراک صرف انبیاء اور اولیاء کر سکتے ہیں، اس لیے اس طرح کے علوم میں اگر لوگ مشغول نظر آئیں تو انہیں روکنا ضروری ہے اور انہیں ان امور کا پابند بنانا ضروری ہے جو شریعت میں وارد ہوئے ہیں۔ جسے توفیق ہوگی وہ ان سے بہت کچھ حاصل کر سکے گا۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان علوم میں مشغول ہونے سے پہلے ایک شخص اچھا خاصا تھا، لیکن جب اس نے ان علوم میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو اسے سخت نقصان پہنچا۔ یہ بات شک و شبے سے بالاتر ہے کہ بعض علوم کچھ لوگوں کے حق میں مفید ہونے کے بجائے مضر ہوتے ہیں، جیسے پرندوں کا گوشت یا لذیذ مٹھائیاں دودھ پینے والے بچوں کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ اگر کچھ باتوں سے ناواقف رہ جائیں تو کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ ناواقفیت ضروری بھی ہوتی ہے۔ ایک پرلطف واقعہ، چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک حکیم سے اپنے بیوی کے بانجھ ہونے کی شکایت کی۔ حکیم صاحب نے اس عورت کی نبض دیکھی اور کہا اب علاج کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبض سے پتہ چلتا ہے کہ تم 40 دن کے اندر اندر مر جاؤ گی۔ عورت گھبرا گئی، اس کی زندگی تلخ ہو گئی۔ اس نے اپنا روپیہ پیسہ سب تقسیم کر دیا، وصیتیں لکھ دیں، کھانا پینا سب چھوڑ بیٹھی۔ 40 روز گزر گئے لیکن وہ عورت نہیں مری۔ اس کا شوہر حکیم کے پاس آیا اور صورتحال بیان کی۔ حکیم نے کہا میں جانتا تھا وہ مرے گی نہیں، اب تم اس سے صحبت کرو، بچہ پیدا ہوگا۔ اس نے حیرت سے کہا وہ کیسے؟ حکیم نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ عورت موٹی ہے، چربی اس کے رحم کے منہ پر جم گئی تھی، مجھے یقین تھا کہ یہ موت کے خوف کے بغیر دبلی نہیں ہوگی، اس لیے میں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب وہ چربی گھل گئی ہے اور بچہ پیدا ہونے کی راہ میں جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض علوم سے واقف ہونا بھی خطرناک ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ملاحظہ کیجیے، نعوذ باللہ من علم لا ينفع، اور ابن عبد البر کی حدیث ہے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ اوپر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پر غور کیجیے۔ جن علوم کی شریعت نے مذمت کی ہے ان کی تحقیق میں وقت ضائع نہیں کیجیے، صحابہ کی پیروی کو لازم سمجھیے، اتباع سنت پر اکتفا کیجیے، اس لیے کہ سلامتی اتباع میں ہے۔ اشیاء کی بحث و تحقیق میں پڑنا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے، عقل اور دلائل کی بنیاد پر یہ مت سمجھو کہ ہم اگر اشیاء کی تحقیق کر رہے ہیں تو اس میں کیا نقصان ہے، یہ نقصان تو بعد میں معلوم
ہوگا۔ بہت سے امور ایسے ہیں جن سے واقفیت تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاف نہ کیا تو وہی تمہاری تباہی کے لیے کافی ہوں گے۔ نیز یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جس طرح حکیم حاذق علاج کے اسرار اور طریقوں سے واقف ہوتا ہے اور ناواقف اس علاج کو دشوار تصور کرتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام دلوں کے معالج ہیں اور آخرت کے اسرار و رموز سے واقف ہیں۔ انہوں نے جو کچھ فرما دیا ہے اس سے تجاوز نہ کرنا چاہیے، ورنہ ہلاکت و بربادی نصیب ہوگی۔ ایک پہلو پر اور غور کیجیے۔ کسی شخص کی انگلی میں کوئی تکلیف ہو تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انگلی پر دوا ملنے سے شاید تکلیف دور ہو جائے گی، لیکن حکیم انگلی پر لیپ کرنے کے بجائے ہتھیلی کی پشت پر لیپ کرتا ہے، کیونکہ اسے جسم میں رگوں اور پٹھوں کے پھیلنے اور شروع ہونے کی کیفیت اور مقامات کا علم ہے۔ یہی حال راہ آخرت کا ہے۔ شریعت کی بیان کردہ سنن اور مستحبات کی باریکیوں کا ہے، ان سے صرف انبیاء اور اولیاء واقف ہوتے ہیں۔ شریعت کی متعین کردہ عبادتوں میں وہ اسرار و حکم ہیں کہ عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ پتھروں میں بعض عجیب و غریب خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان میں بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جن کا علم اہل فن کو بھی نہیں ہوتا۔ مثلا وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کیوں کھینچتا ہے۔ یہ دواؤں اور پتھروں کے خواص کی بات ہے۔ شریعت کے بیان کردہ عقائد اور عبادات میں ان سے کہیں زیادہ خواص ہیں جن سے دلوں کی تطہیر ہوتی ہے، ان کی اصلاح ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح دواؤں کے تمام فوائد کا احاطہ کرنے سے عقل عاجز ہے، اسی طرح جو باتیں آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہیں ان کا احاطہ بھی ممکن نہیں، اور نہ معلوم فوائد کا تجربہ ہی ممکن ہے۔ ہاں، یہ تجربہ اس صورت میں ممکن تھا کہ کچھ مردے دنیا میں آ کر یہ بتلاتے کہ فلاں فلاں چیزیں اللہ کے قرب کے لیے مفید ہیں اور فلاں فلاں عمل سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عقائد کا حال بیان کر دیتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی تجربے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بس اب عقل کا ایک ہی فائدہ رہ جاتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لائے اور جو کچھ ان سے منقول ہے اسے سمجھے۔ اس کے بعد عقل کو ایک طرف رہنے دینا چاہیے۔ اب صرف اتباع ضروری ہوگی، کیونکہ انسان کی سلامتی اتباع ہی پر موقوف ہے۔ اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ تمام علوم اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں حاصل کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من العلم جہلا وان من القول عیا، یہ ابن داؤد کی حدیث ہے۔ بعض علم جہل ہوتے ہیں اور بعض باتیں سمجھنے سے عاجز کر دینے والی ہوتی ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا، قلیل من التوفیق خیر من کثیر من العلم، اور مسند الفردوس کی حدیث ہے۔ تھوڑی توفیق بہت سے علم سے بہتر ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت بہت سے ہیں مگر سب بار آور نہیں، پھل بہت سے ہیں مگر سب لذیذ نہیں۔ اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ علوم بہت سے ہیں مگر سب مفید نہیں۔ محرف اور مسخ شدہ علمی الفاظ۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے کہیں یہ بیان کیا ہے کہ بعض برے علوم شرعی علوم کے دھوکے میں اچھے سمجھ لیے جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شرعی علوم کے الفاظ میں تحریف کر لی گئی ہے اور غلط مقاصد کے لیے ان کے معنی بدل دیے گئے ہیں۔ قرن اول کے صالحین اور بزرگان دین کے یہاں ان الفاظ کا جو عموم تھا اب وہ مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اس طرح کے محرف اور مسخ شدہ الفاظ 5 ہیں: فقہ، علم توحید، تذکیر اور حکمت۔ یہ پانچوں الفاظ بہترین ہیں۔ جو لوگ ان سے متصف تھے وہ دین کے اساتین میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن اب یہ الفاظ غلط معنوں میں مستعمل ہیں۔ اب جو لوگ ان الفاظ کے ساتھ متصف ہیں باوجود یہ کہ وہ قابل مذمت ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کی مذمت پر طبیعت بھی آمادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان سے پہلے اچھے لوگوں پر ان الفاظ کا اطلاق ہوتا تھا۔ آئیے اب ہر لفظ کا الگ الگ جائزہ لیں۔
فقہ کے معنی میں بظاہر کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی، لیکن اس میں تخصیص ضرور کی گئی ہے۔ اب فقہ کے معنی یہ ہیں کہ فتووں کے عجیب و غریب جزیات کا علم حاصل کیا جائے، ان کے پیچیدہ دلائل معلوم کیے جائیں، اس طرح کے مسائل میں خوب بحث کی جائے، اور جو اقوال ان فتووں سے متعلق علماء کے موجود ہیں انہیں حفظ کیا جائے۔ اگر کسی کو ان سب چیزوں پر عبور ہو جائے تو وہ بڑا فقیہ کہلاتا ہے۔ قرن اول میں فقہ کے معنی یہ تھے کہ راہ آخرت کا علم حاصل کیا جائے، نفس کے فتنوں اور اعمال کی خرابیوں کے اسباب معلوم کیے جائیں، دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت پوری طرح معلوم ہو، دل میں خوف خدا غالب ہو۔ اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 122، تاکہ یہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی اس قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کا مقصد خدا سے ڈرانا ہے، نہ کہ طلاق، اتقاق، لعان، سلم اور اجارہ وغیرہ کے مسائل اور ان مسائل کی جزیات۔ ان مسائل سے بھلا انذار یعنی ڈرانے کا مقصد کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ بلکہ حق بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیشہ کے لیے اس کے ہو رہتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، خوف خدا ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 179، جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں فقہ سے مراد ایمان کا فہم ہے، نہ کہ فتاوی اور ان کی جزیات کا فہم۔ ہمارے خیال سے فقہ اور فہم ایک ہی معنی کے لیے دو الفاظ ہیں، پہلے بھی اور آج بھی یہ دونوں لفظ ان معنوں میں مستعمل ہیں جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا انتم اشد رہبة فی صدورہم من اللہ ذلک بانہم قوم لا یفقہون، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 13۔ بے شک تم لوگوں کا خوف ان منافقین کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کم ڈرنے اور معبود حقیقی کی بنسبت لوگوں سے زیادہ مرعوب ہونے کے سبب یہ بتلایا ہے کہ ان میں فقہ نہیں ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہاں فقہ کا مطلب فتاوی کی جزیات یاد نہ رکھنا ہے یا ان چیزوں کا یاد نہ رکھنا ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ فرمایا، علماء حکماء فقہاء، ابو نعیم کی حدیث ہے، یہ لوگ عالم ہیں، دانا ہیں اور فقیہ ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے صحابہ کے لیے فقیہ کا لفظ استعمال کیا جو فروعی مسائل سے واقف نہ تھا۔ سعد ابن ابراہیم زہری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے کون زیادہ فقیہ ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ گویا زہری نے فقہ کا نتیجہ بیان کیا کہ وہ خوف خدا ہے، اور خوف خدا علم باطن کا ثمرہ ہے، نہ کہ فتاوی کے فروعی مسائل کا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، الا انبئکم بالفقیہ کل الفقیہ، قالوا بلا، من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤمنہم من مکر اللہ ولم یؤلیہم من روح اللہ ولم یدع القرآن رغبت عنہ الی ما سواہ۔ اور یہ ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ ترجمہ، کیا تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ مکمل فقیہ کون ہے؟ سب نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو خدا کی رحمت سے نا امید نہ کرے، اس کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے، اس کے فیض سے انہیں مایوس نہ کرے، اور کسی چیز کی خواہش میں قرآن نہ چھوڑے۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں یہ حدیث بیان فرمائی، لَأَنْ أَقْعَدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ غَدْوَةٍ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَقَ 4 رِقَابٍ، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔
میرا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو صبح سے طلوع آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، میرے نزدیک 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ پھر یزید رقاشی اور زیاد نمیری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پہلے ذکر کی مجلسیں ایسی نہ تھیں جیسی تمہاری یہ مجلسیں ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص قصے بیان کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، خطبے دیتا ہے اور احادیث بیان کرتا ہے۔ ہم لوگ تو ایک جگہ بیٹھ کر ایمان کا ذکر کرتے، قرآن پاک میں تدبر کرتے اور دین سمجھتے اور اللہ کی نعمتیں شمار کرتے۔ اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کا ذکر، تدبر فی القرآن، فہم دین اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے کو فقہ قرار دیا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، لا يفقہ العبد کل الفقہ حتی یمقت الناس فی ذات اللہ وحتی یرى القرآن وجوہ کثیرہ، اور یہ ابن عبد البر کی حدیث ہے، بندہ اس وقت تک مکمل فقیہ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی ذات کے لیے لوگوں کو ناراض نہ کر دے اور قرآن میں بہت سی وجوہات کا اعتقاد نہ کرے۔ یہ روایت ابو الدرداء سے موقوفاً بھی ثابت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور سب سے زیادہ اس سے ناخوش رہے۔ فرقد سنجی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا فقہا کی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے فرقد، تو نے کہیں فقیہ دیکھا بھی ہے؟ فقیہ تو وہ ہے جو دنیا سے نفرت کرنے والا ہو، آخرت سے محبت کرنے والا ہو، دین کی سمجھ رکھنے والا ہو، وہ پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، پرہیزگار ہو، مسلمانوں سے اعراض نہ کرتا ہو، ان کے مال و دولت کا حریص نہ ہو، ان کا خیر خواہ ہو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فقیہ کی متعدد خصوصیات بیان فرمائیں، مگر یہ نہیں فرمایا کہ وہ فتاوی کی جزیات کا حافظ بھی ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فقہ فتاوی کو شامل نہ تھا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فتاوی پر فقہ کا اطلاق بطریق عموم یا بطریق تبعیت تھا۔ اکثر سلف صالحین فقہ کو علم آخرت ہی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب اس میں فتاوی کی تخصیص کر دی گئی ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں اور وہ فقہی احکام کی تحصیل میں منہمک ہیں۔ علم آخرت اور علم باطن سے گریز عام ہے، اور اس لیے یہ بہانہ تراشا جا رہا ہے کہ علم باطن نہایت دقیق اور پیچیدہ ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ محض علم باطن کی بنا پر عہدوں کا ملنا اور مال و متاع کا حاصل کرنا بھی دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے لوگوں میں فقہ ظاہری کی عظمت بٹھا دی ہے۔